بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے سردار ایاز صادق صاحب، مسلم لیگ نون کا شیر رانا احسن شرافت صاحب، جناب شعیب صدیقی صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، میرے پیارے انکل شیخ روہیل اسکر صاحب، میاں مرغوب صاحب، توصیف شاہ صاحب، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، کرنل مبشر صاحب اور پی پی 158 کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف کا لندن سے، شہباز شریف کا اور اپنی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ دھرم پورہ میں آج جو پی پی 158 اکٹھا ہوا ہے، یہ مجھے دھرم پورہ نہیں لگ رہا، یہ مجھے پورے لاہور کا جلسہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور رانا احسن شرافت صاحب، یہ جو ینگ جنریشن، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو نواز شریف کے نام پہ جن کے دل دھڑک رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف کا ترانے میں نام آتا ہے تو یہاں پر یہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھ کر، دھرم پورہ کا یہ جلسہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اور جانتے ہو دھرم پورہ والوں، نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ جلسہ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو لندن آواز جانی چاہیے، بولو میاں صاحب آئی لو یو۔ ایک دفعہ پھر میاں صاحب، آواز نہیں آئی، میاں صاحب، باؤ جی، بہت شکریہ۔ تو چلو اب کچھ دل کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو چلو کچھ باتیں دل کی کر لیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، مجھے اس چیز کا دل سے اعتراف ہے کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی، لیکن قیمتیں بڑھانے کے بعد ہم گھروں میں چھپ کر نہیں بیٹھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں میں جاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹی کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اور آج میں ذرا اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہو نا کہ IMF کا وہ معاہدہ جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں، وہ معاہدہ کس کا کیا ہوا ہے؟ میں ذرا سنوں، اور اونچی آواز آنی چاہیے۔ مجھے جہاں قیمتیں بڑھنے کا بہت رنج ہے، دکھ ہے، مگر مجھے وہاں اس بات کی تسلی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ قیمتیں ہمیں کیوں بڑھانی پڑی اور کس کی وجہ سے بڑھانی پڑی۔ گو نیازی گو تو گو ہو گیا، تب اب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ۔
بھائیوں اور بہنوں، مہنگائی ہے اور عمران خان جو IMF ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا، اگر یقین مانو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا، آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آج امریکہ میں بھی مہنگائی ہے، برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے، اور اگر مہنگائی ہے تو عوام 2 روٹی سے 1 روٹی کر دے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی، میں سمدل نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری عوام 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھائے، اور انشاءاللہ بھروسہ رکھنا کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو تکلیفوں سے آج آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے مگر ان تکلیفوں سے آپ کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں فتنہ خان کی طرح یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں اور چپ کر کے اندر جا کے چھپ جاؤں۔ میں آپ کو کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے یہ خادم دن رات محنت کر کے آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بولو انشاءاللہ۔ آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، اور مجھے آپ سب سے جواب چاہیے، وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں، وہ لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہیں، وہ لوگ جو پیچھے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، مجھے آپ سب سے جواب چاہیے۔ کیا 2013 میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ کیا نواز شریف نے 2018 میں اپنی حکومت جانے سے پہلے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی؟ اور اگر ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ایاز صادق صاحب، نواز شریف نے 2018 میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیا تھا نا عوام کو، تو کیا 4 سال بعد اس فتنہ خان کی نالائکی اور نااہلی کے بعد جب شہباز شریف کو حکومت ملی تو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ واپس آ چکی تھی، لیکن جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی عوام کی محبت میں زیرو پر لا سکتا ہے، تو کیا وہ اس بار بھی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر نہیں لائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ لائے گا انشاءاللہ تعالی، مہنگائی بھی کم ہوگی۔ اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا، میں ایک بات بتاؤں، میں شہباز شریف صاحب کے سٹاف سے پوچھا، میں نے کہا شہباز شریف صاحب کس وقت صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر عوام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پچھلا جو وزیر اعظم تھا نا، جو آپ کا مینڈیٹ ہتھیا کر وزیر اعظم بنا تھا، اس کا دن 12 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا تھا۔ اور آج اسی نااہلی، سستی، نالائکی اور بے حسی کا اثر ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکلات کا شکار ہے۔ اور نواز شریف اور شہباز شریف کے میگا پروجیکٹس کیا تھے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو سی پیک کہتے ہیں، بجلی کے کارخانے، میٹرو بس، اورنج ٹرین، موٹر ویز، سڑکوں کا جال، ترقی کا جال۔ اور فتنہ خان جو آج پھر پنجاب پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، اس کے میگا پروجیکٹس کیا ہیں؟ فراگوگی۔ اس کے میگا پروجیکٹس ہیں پنکی پیرنی
اور منی گالا کی ٹرین جو لاہور سے چلتی تھی سیدھی منی گالا جاتی تھی. بیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لایا. کوئی پوچھے تو کہنا نواز شریف آیا تھا.